والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج افراتفری کا جو ماحول نظر آتا ہے، مسلمان کے دست و گریباں ہے، اخوت کے رشتے سے نکل کر دشمنی کی دہلیز پر جو نظر آتا ہے، زمین کی بلائیاں جو سمیٹی جا رہی ہیں اور اس کے شر کو پھیلایا جا رہا ہے، آئے دن نئے نئے فتنے، نئی نئی مصیبتوں کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رشتے ناتے اخلاص، محبت، بھائی چارے سے جو خالی نظر آ رہے ہیں، ان تمام تر فسادات کے پیچھے ہمارے اعمال، ہمارے نظریات، ہمارے کرتوت، ہمارے شب و روز کے اعمال ہیں، جن عملوں کی وجہ سے، جن ناشکریوں کی وجہ سے، جن نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایسے حالات میں مبتلا کر دیا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی اور اس کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو باہمی اتحاد ختم ہو جاتا ہے،
اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو رشتوں میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو محبتوں کی جگہ نفرتیں لے لیتی ہیں، اخلاص کی جگہ بغض لے لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی تمام اشیاء، تمام اسباب ہوتے ہوئے بھی انسان کو سکون نہیں ملتا، اسے چین نہیں ملتا، اسے راحت نصیب نہیں ہوتی جب اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جب ناراض ہوتا ہے پھر سکون ختم ہو جاتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے پھر اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے پھر چین نہیں رہتا، پھر نیند نہیں آتی، آ جائے تو اس کی مٹھاس نہیں ملتی۔ وجود ہوتے ہیں تندرست نہیں ہوتے، رشتے ہوتے ہیں اخلاص نہیں ہوتا، اولادیں ہوتی ہیں فرما بردار نہیں ہوتی، مال ہوتا ہے برکت نہیں ہوتی، پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ اچھی راہ پہ خرچ نہیں ہوتا۔ انسان جب یہ سمجھنے لگ جاتا ہے نا کہ کائنات کا نظام میری وجہ سے چل رہا ہے، میں کرنے والا ہوں، یہ چیز میں نے اپنے بل بوتے پہ بنائی ہے، اس چیز کو میں کرنے والا ہوں، یہ میں جب اس کے اندر آتی ہے نا تو وہ برباد کر دیتی ہے ہر چیز کو، تباہ کر دیتی ہے ہر چیز کو۔ ہم سے کئی گنا زیادہ طاقت والے، قد و قامت والے، اور ہم تو زمین کے اوپر، گراؤنڈ زمین کے اوپر بھی ہم اچھے طریقے سے مکان نہیں بنا سکتے، تو جنہوں نے پہاڑ کاٹ کے ان کے اندر محلات بنائے تھے وہ کیسے ہوں گے؟ جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے ان کے اندر محل بنائے ہوئے تھے وہ کیسے ہوں گے؟ آپ کو تو یہ آرٹیفیشل پنکھے ہوا دیتے ہیں، اور آج بھی اگر ان کی باقیات میں کوئی بلڈنگ موجود ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی بلڈنگز کے اندر، ان کے کمروں کے اندر ویسے ہی قدرتی ہوائیں چلتی ہیں، ان کی ترتیب ہی اس قسم کی بنی ہوئی ہے، ہر وقت ہوا اس کے اندر گردش کرتی ہے۔ جو درختوں کو اکھاڑ لیتے تھے اپنے قوت بازو سے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ بھی نہیں رہے۔ ان زمین کے ٹکڑوں پہ وہ بھی دعویٰ کرتے کرتے چلے گئے، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، مالی 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 مالی، چلے ختم ہو گئے۔ ہمارے آباء و اجداد نہیں تھے، چلے ختم ہو گئے۔ جو ساری زندگی اپنی پاکٹ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا باپ، ساری زندگی اپنی جیب کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ نہیں اس کی جیب کینچی سے کاٹ دی جاتی، وہ آتا ہے کہ جو اپنے کپڑوں پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتے، ایک وقت آتا ہے نا پھر کپڑے کینچی سے کاٹنے پڑتے ہیں، بول دے نہیں، وہ ہوتا ہے کہ نہیں، کاٹ دی جائے۔ چاندی کا چھلا تک اتار لیا جاتا ہے اس کی انگلی سے کہ تو اس کا بھی حقدار نہیں۔ سنیے گا جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، قرآن اسے کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہاں جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلْ، پوچھتے سہی نانو میرا سونا پیغمبر، پوچھتا سہی نانو
اے جڑے اتوں توں لات منات عزا حبل دے نا دیاں قسماں چاندے نے انہاں نوں تاں پوچھ اج دے زمانے وچ میرا پاک پیغمبر پوچھتا صحیح انہاں نوں تے ساڈے اگر زمانے دی گل کیتی جاوے تے جڑے اللہ تعالیٰ نو چھڈ کے تے او دیاں پیاریاں دیاں قسماں چاندے نے تے انہاں نو بلاندے نے ہر دکھ تے تکلیف وچ جدوں ہووے ہی سرسری جیا دکھ ہلکی پھلکی تکلیف تے کہندے نے جی تواڈا ہی دتا کھانے آں تہاڈا ہی دتا پانے آں تہاڈی نظر کرم مرشد دی خیر ہووے او ساڈے ال وی دھیان کریو مرشد جی ساڈے ڈیرے ال وی نظر کریو اے پیر جی ساڈے ول وی پھیرا ماریو یہ قرآن کا مرکزی مضمون ہے ہر ایک رکوع کے بعد اللہ اسے دوبارہ بیان کرتا ہے مختلف انداز میں یہاں اللہ نے اس انداز کو اپنایا ہے پوچھ میرا پیغمبر پوچھو میرا سونا لبانو حرکت دے میرا پیارا پیغمبر پوچھتا سہی نانو میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر دسو تا سہی اور دسو تا سہی جدوں پھس جاندے ہو زمین اتے یا سمندر دیاں تاریکیاں وچ پھس جاندے ہو مصیبت آ جاندی جے دسو تے سہی ادوں کون بچاندا ہے تانوں اس وقت کون بچاتا ہے تم کو جب پھنس جاتے ہو جدوں پھنس دے نہیں ادوں تے کہندے ہو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جدوں پھنس دے نہیں نا ہلکی پھلکی تکلیفیں ہوتی ہیں ویسے اس وقت تو کہتے ہو خواجہ نہ دیں گے بولو ڈرپوک بڑے ہو تم خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا ادوں کہندے ہو بری بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ادوں کہندے ہو امام عبدالحق تے بیڑے تک ادوں کہندے ہو شہدولا تے پتر دیویں پولا پولا ادوں کہندے ہو فلانا تے فلانا تے جدوں آ جاندی جے گلے نو مصیبت اے تا دسو تساں میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر زمین تے ہوو تاں جنگلاں وچ ہوو تاں سمندر دیاں لہراں وچ پھس جاؤ تاں او جدوں چونکال تے بنچال چلدے نے ادوں پکاراں والے پکاراں سڑدے نہیں اللہ کہندے نے تدعونہ تو مانا آندا ہوندا نا پھر سبحان اللہ نکلنی سے تدعونہ آکھو تو صحیح اے اللہ دی پاکیزگی ہے جذبے نہ لگ گیا کرو تدعونہ ادوں پکار دے ہو مینوں کیویں پکار دے ادوں تضرعاً و خفیاتاً ادوں گڑ گڑاندے ہو روندے ہو تے چپ کے اندروں ہی اندروں کہندے ہو ربا جے تو نہ بچاویں تے میں نہیں بچدا اللہ جے تو نہ بچاویں تے میں نہیں بچدا او کائنات کے پروردگار اگر تو نہ بچائے تو ہم نہیں بچتے اللہ میں سارے نو پکار بیٹھا میں سارے نو آوازاں مار بیٹھا میں رات دا لگا ہویا آوازاں مارن کدی میں کیڑی سرکار تے کدی کیڑی سرکار نو آوازاں ماریاں نے کوئی نہیں آیا او پروردگار اگر تو نہ بچاویں اج بچاون والا کوئی نہیں تو نہ بچاویں
بولو تو نہ بچاویں، اگر تو نہ بچائے تو کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ اللہ پاک تضرعا و خفیتاً، پھر اللہ آگے گڑ گڑا دے ہو، اندروں ہی اندروں گڑ گڑا دے ہو۔ دل تواڈا کہندا ہے، دل کہندا ہے تواڈا اج کسے نہیں آنا، نہ کسے نوری نہ کسے ناری، نہ کسے شجری نہ کسے حجری، نہ کسے نوری نہ ناری نہ خاکی، اج کسے نہیں آنا۔ اج بچاون والا کون ہے؟ کلا اللہ۔ اج کسے نہیں آنا، دل تیرا گوائیاں دیندا ہے تے پھر چپ کے آوازاں پیا مارنا ہے تے کی کہنا ہے، انجانا من ہذہ۔ او اللہ پاک اگر اس مصیبت کو لوں بچا لویں، اگر اس مصیبت کو لوں بچا لیں، اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، اس زلزلے سے بچا لے، اس پانی کے بھنور سے بچا لے، اس زمین کی تھر تھڑاہٹ سے بچا لے، اس ژالہ باری سے بچا لے، اس عذاب سے بچا لے، اس مصیبت سے بچا لے، اگر تو بچا لے، اگر تو بچا لے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اسی ہو جاواں گے شکر گزار تیرے، تے جدوں میں اللہ بچاواں، بچاواں میں، جدوں میں بچاواں تے ادو کی کہندے نے یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کماؤن دا ویلا ہے۔ بچاواں میں تے گاواں بابے دے نا دیاں، بچاواں میں تے بکرے تارک دے نا دے، بکرے فلانیاں دے نا دے تے فلانیاں دے نا دے، بچاواں میں تے کالے ککڑ مرشد دے دربار تے، چٹے ککڑ فلانے دے دربار دے۔ او نا 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 نا، میرا پیغمبر پوچھ ان سے کون بچاتا ہے جب یہ پھنس جاتے ہیں زمین اور پانی کی تاریکیوں میں، ان مصیبتوں تکلیفوں میں، جب یہ پھنس جاتے ہیں، ان کے دل اندر ہی اندر سے روتے ہیں، اندر ہی اندر سے ان کے دل پشیمان ہوتے ہیں، پھر یہ مجھے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ربا انجانا، اگر تو ہمیں بچا لے ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، لیکن جب ہم انہیں بچاتے ہیں تو شکریہ کسی اور دے، بچائیں ہم شکریہ کسی اور کے، بچائیں ہم نذرانے کسی اور کے، بچائیں ہم، بچائیں ہم، اور تیری نظر و نیاز کسی اور کے نام کی، تیرے جانور کسی اور کے نام کے، تیرے گھر سے نکلے آٹے کی روٹیاں کسی اور کے نام کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نظر و نیاز، منت منوتی، پھیرے طواف کے لائق، مالی بدنی لسانی عبادتوں کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، غوث اعظم اور غریب نواز، ہر قسم کی مدد کرنے والا، دن رات میں، اندھیروں اجالوں میں، اپنوں پرایوں میں، تاریکیوں میں، شوروں میں، ہر جگہ پہ سننے والا، جاننے والا، کرنے والا، اکیلا۔ سارے بولو جے ہاتھ اٹھ پوے تے اے ہمیشہ تے مردہ نہیں، جے انج ہو جائے نا اللہ تے اے انگلی بھی قیامت والے دن گواہی دے گی جے، تے فرشتے جڑے نال بیٹھے نہیں وہ بھی گواہی دین گے جے، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محمد پوچھ ان سے، اور سمجھ آ گئی ہے بات؟ پوچھ ان سے کون کرتا ہے یہ سب کچھ، کون تمہاری مددیں کرتا ہے؟ میں کروں، میں کروں۔ قل اللہ ینجیکم منہا، قل بولو میرا پھول
امام الرسل۔ اور میرا محمد پاک پوچھ ان سے کہنے سارے اعلان اللہ اپنے محبوب دے ہونٹاں نو ہلا ہلا کے پیا کرواندا ہے۔ اور میرا سونا چونکہ شاہد تو ہے، تو کون ہے؟ شاہد ہیں، گواہیں۔ کس چیز دا گواہ؟ میری توحید دا پہلا گواہ تو ہے۔ اج ساری کائنات میرا کھا کے تے غیراں دیاں گواہیاں دے تے تو انہاں وچ کھلو کے تے للکار کے آکھیں لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں جے مشکل کشا اللہ اللہ ہے۔ اسی لبنے پہ تعداداں ہیں، ہلے ہوئے نہیں، ہلے اسی نہ اننے جوگے ہوئے نہیں، ہلے کو بندے کٹھے پہ کرنے ہیں فٹے منہ بھائی۔ ہمیشہ ہر دور میں اللہ کا پیغمبر مشرکوں کی جھٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو بندے پہ کٹھے کرنا ہے، اگو کری جانا ہے، پچھلے ماری جانا ہے، ایک ہی کری جانا ہے اور ایک ہی کری جانا ہے، اگوں کٹھے کری جانا ہے پچھلے ماری جانا ہے، ایک ہی کری جانا ہے بھائی، ایک ہی کری جانا ہے۔ امید اللہ پہ ہو، بھروسہ پروردگار پہ ہو تو کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے؟ اب بولتے نہیں۔ حبیب نجار کا قرآن ذکر کرتا ہے نبیوں کی مخالفت میں، جب پورا علاقہ کھڑا ہوا چودھری نبیوں کو پیغمبروں کو قتل کرنے لگے، یہ اکیلا تھا کہ بندے لبدا سی پیا؟ کہ بندے لبدا سی پیا؟ اکیلا سی۔ آگے اس نے کیا کہا؟ یہیں کر لینے ہیں کچھ، وچلی راہ کٹ لینے ہیں کچھ، تسی بھی اپنے وہ بھی اپنے نے، کوئی وچلی راہ کٹ لینے ہیں، کوئی فہم و تفہیم کٹ لینے ہیں نا۔ اس نے کہا سنو، یہ پیغمبر حق پہ ہیں، ان کی دعوت حق پہ ہے، سنو ساری باتیں کر کے اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ جس رب کی یہ بات کرتے ہیں اس کی وحدانیت پہ ایمان میں لاتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا مشکل کشا، سارے بولو اللہ ویندا جے پیا، اس کے سوا مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر کوئی نہیں۔ اور نہ کیا پیغمبرانو چھڈو، پہلا حمیتی نو مارو، تے جیدوں حمیتی نو مارے انہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا دماغ پگھل کے کانوں کے راستے باہر نکل آیا، اتنا مارا انہوں نے۔ ابن مسعود کی روایت ہے اس کی آنتڑیاں پیٹ پھٹ گیا، باہر آ گئی، لاشا ابھی قوم کے سامنے پڑا ہوا ہے، جسم سے روح نکلی، اللہ نے فوراً اعلان کیا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ اے جنت فوری طور تے بتیاں بند کر کے تے چادراں لے کے ہو نال نہیں لبی، یہ ملی ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے۔ اب قوم لاشے کو دیکھ رہی ہے، روح جنت میں پہنچ گئی ہے، وہاں پہنچ کے کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی، بما غفر لی ربی، او توحید بیان کیتی تے رب نے مینوں بخش دیتا، مینوں بخش دیتا، تے تو لب ایتھے بندے، تو بندیاں دی فوج بنا۔ اگو گلاں سمجھ بھی آندیاں جی کوئی نہ، ایڈیاں مٹھیاں مٹھیاں نہیں ہونیاں، قرآن دیاں گلاں سیدھیاں سیدھیاں ہوندیاں نا۔ کل پوچھ میرا پیغمبر، ہونٹ ہلا میرا پاک پیغمبر،
لبانو حرکت دے میرا من ٹھار پیغمبر، ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہم نجات دیتے ہیں ہر قسم کی مصیبت سے۔ کون نجات دیتا ہے؟ اگر اللہ یہ طاقت نجات دینے والی طاقت اللہ اگر کسی اور کو دیتا تو اس کا ذکر کرتا کہ نہ کرتا؟ اب بولو تو صحیح، ہم بھی نجات دیتے ہیں، ہمارے پیغمبر بھی نجات دیتے ہیں، اولیاء بھی نجات دیتے ہیں، لہٰذا یہ میرے برگزیدہ ہیں، ان کو پکار لیا کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کم از کم پیغمبروں کی بات قرآن کرتا کہ نہ کرتا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پیغمبروں کی بات قرآن کرتا کہ نہ کرتا؟ کہ ہم بھی نجات دیتے ہیں، ابراہیم بھی نجات دیتے ہیں، اسماعیل بھی بچا لیتے ہیں، عزیر بھی بچا لیتا ہے، خضر بھی بچا لیتا ہے، موسیٰ بھی بچاتا ہے، عیسیٰ بھی بچا لیتا ہے، ایوب یعقوب بھی بچا لیتے ہیں، اور جب کوئی نہ بچائے تو محمد الرسول اللہ بچا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا کہ نہ کہتا؟ کہتا کہ نہ کہتا؟ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا میرے سوا کوئی نجات نہیں دیتا، کیونکہ تم سب مخلوق ہو، مخلوق کو ہمیشہ مدد چاہیے ہوتی ہے، اور خالق مدد کرنے والا اکیلا ہے، میں اکیلا مدد کرنے والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب منگتے ہو، دینے والا میں اکیلا اللہ ہوں، دینے والا میں اکیلا اللہ ہوں، میرے سوا دینے والا کوئی نہیں۔ اور بولتے نہیں، میرے سوا دینے والا کوئی نہیں۔ میرا نبی کہے ان کو ینجیکم منہا من کل کرب، من کل کر، ہم نجات دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں نجات ہر قسم کی مصیبت میں۔ اور یاد رکھیو یہ مسئلے کی باتیں ہیں، یہ اپنے دلوں میں ان باتوں کو بند کر لو، ذہنوں کو پکا کر لو، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، نجات دینے والا اکیلا اللہ، دکھوں میں پریشانیوں میں اکیلا اللہ ہے، یاد رکھنا۔ ثم انتم تشرکون، ثم انتم تشرکون، ہم نجات دیتے ہیں من کل کرب، ہر قسم کی مصیبت میں، اور تم پھر بھی شرک کرتے ہو، تم پھر بھی غیروں سے مانگتے ہو، تم پھر بھی نبیوں کے دروں پہ جا کے سر جھکاتے ہو۔ نبی تو خود اللہ کا تعارف کروانے آئے تھے، ظالموں تساں انہاں نوں بھی اگے رکھ لیا۔ نبی شرک کروانے آیا تھا یا شرک کی مذمت میں آیا تھا؟ پیغمبر شرک کا توڑ بن کے آیا تھا یا لوگوں کو مشرک کرنے آیا تھا؟ تم نے پیغمبروں کو شرک کا اڈا بنا لیا۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے، کل کہ میرا پیغمبر، ہونٹ ہلا میرا پیغمبر، ہونٹ ہلا، اللہ کیا کہوں کہ هو القادر، سارے آنکھو، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، وہ پروردگار کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، الا ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ عذاب نازل کرے تم پر، من فوقکم۔ یہ آیت، اس میں 3 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، غور کرنا تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ اور جو میں نے ابتدا میں جملے کہے تھے نا، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہمارے اعمال ہیں، کہا تھا میں نے کہ نہیں؟ وہ بات اب میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ هو القادر، کہہ دے میرا پیغمبر، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب، من فوقکم، اوپر سے،
قحط کی شکل میں، رزق کی کمی کی شکل میں۔ آج روئے زمیندار 55 تے 60 مان نکلتی سی کنک ایک کلے وچوں، عید کی نکلی ہے جی 20 من 22 من 25 من۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا تو کیا تھا؟ میں اوپر سے عذاب بھیجوں گا، ژالہ باری کروں گا۔ لوگوں نے اللہ کے عذاب کو بھی مذاق بنایا، تصویریں بنائیں، فوٹویں بنائیں۔ چندرا سمجھ لو، چندرا، اندھیریاں چلیں، آندیاں آئیں، طوفان برپا ہوئے، ہواؤں نے فصلیں گرا دی، گرمی نے جلا دی۔ یہ میرا عذاب ہے، سمجھ لو۔ دوسرا، او من تحت ارجلکم، میں تمہارے زمین کے نیچے سے تمہیں عذاب دوں گا، پاؤں کے نیچے سے زمینی عذاب دوں گا۔ پہلے لوگ سبزیاں کھاتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، اب سبزیاں ہارٹ اٹیک کا سبب بن رہی، اب سبزیاں تذابیت کا سبب بنتی ہیں۔ زلزلے آتے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، زمین سے نکلنے والی فصلیں بیماریوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ میرا عذاب ہے۔ سوچو یہ عذاب اللہ کیوں گنوا رہا ہے؟ پیچھے زنا کا ذکر کیا اس نے، بولتے نہیں، پیچھے اللہ نے زنا کا ذکر کیا اس لیے آ رہا ہے؟ شراب کی وجہ سے نہیں، شرک کی وجہ سے، اللہ کے سوا کسی اور کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے، اللہ والی تعظیم کسی اور کے ساتھ منسوب کرنے کی وجہ سے۔ میں اوپر سے عذاب نازل کروں گا، زمین کے نیچے سے عذاب اگلواؤں گا۔ اور تیسری بات سب سے خطرناک سنو، وہ تیسری بات کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، او یلبسکم شیعا، میں اللہ تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا، بٹ جاؤ گے تم، ایک فرقے میں ہزاروں فرقے پیدا ہوں گے۔ تو کی بریلوی تے کیڑا بریلوی فلانا تے اگوں کیڑا اس تو فلانا تے پھر کیڑا پھر اس تو فلانا، تو دیوبندی تے کیڑا دیوبندی فلانا تے پھر اگوں فلانا تے اگوں فلانا، اہل حدیث فلانا تے اگوں فلانا ہے۔ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے تم، اخوت کے رشتوں سے نکل کر دشمنیوں میں بٹ جاؤ گے تم۔ مساجد تمہاری ہیں، آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، جا مسیتی رہے نے اکھاں چ نفرت، چہروں پہ داڑیاں ہیں، دلوں میں بغض، ہاتھوں میں قرآن ہے، زبان پہ حق کا کلمہ جاری نہیں ہوتا، تفرقوں میں بٹ جاؤ گے، پھر ایک دوسرے سے لڑواؤں گا تمہیں، تم نے حق کو چھوڑ دیا۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک دوسرے نال لڑ کے تے انہاں دیاں طاقتاں دے مزے چکھو گے، لڑو گے آپس میں، کیونکہ تم نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، میں اللہ نے تمہیں تمہارے حالت پہ چھوڑ دیا۔ تم نے اپنے پروردگار پر سے یقین اٹھا لیا، اسباب پہ یقین بنایا، میں اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا،
اور لوگو انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح میں اللہ بیان کر رہا ہوں اپنی آیات، کس طرح بار بار پرت پرت کے بار بار مختلف زاویوں سے مختلف انداز میں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ لعلہم یفقہون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے، خدا کی قسم لوگ ترلے کر دے پہ قرآن کی طرف کوئی نہیں آتا، قرآن کی طرف نہیں آتا۔ میں 2-4 دن پہلے میں نے کالج میں 2-3 ایڈمیشن کروائے، اپنے ریفرنس سے میں نے کروا دیے، سستے پیکج بنوا کے کروا دیے، اس شرط اور لالچ پہ کہ میرے محلے دار ہیں، بچیاں ہیں، یہ قرآن پڑھ لیں۔ جتنی دیر تک ایڈمیشن ہوئے نہیں وہ بچی 2 دن پڑھنے آتی رہی، ادھر ایڈمیشن کنفرم ہوا، ادھر نے چھڑ دیتا، اے وابی نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالات ہیں۔ کالجوں میں بچے پڑھوانے کے لیے ہم بڑے اتاولے تنگ ہیں، قرآن پڑھانا سے ٹائم نہیں کوئی۔ اور دوسرے کے گھر میں نے پیغام بھیجا، آپ کی بچی کیوں نہیں آ رہی؟ ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ یہاں تقریباً ہر جمعے میں نے گزارشات کی ہیں ان نوجوانوں سے، ان وڈیروں سے، ان کام کرنے والوں سے، دکانداروں سے، بزنس مینوں سے، دکانداروں سے میں نے دست بستہ گزارشیں کی، ہاتھ جوڑ کے کی، آج بھی کرتا ہوں۔ ٹائم نکال لو قرآن کے لیے، نہیں نکالو گے جھوٹا انشاءاللہ تمہارا نہیں نکالو گے۔ میں نے ترلے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکال لو، رب کعبہ کی قسم، مر تم نے بھی جانا ہے، مر میں نے بھی جانا ہے، اس وقت پتہ چلے گا کون حق پہ تھا کون نہ حق پہ تھا۔ ہم نے قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالا، ہم نے قرآن، یہ ساری چیزیں بغیر قرآن کے سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ ہمیں کیا پتا قرآن کیا چیزیں بیان کرتا ہے بار بار، ہمیں کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں کیا پتا، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اور سویرے 5 روپے چینی سستی کر دو، یوٹیلیٹی سٹور تے لائن لگی ہوئے گی، 5 روپے تے ایمان وکدے نے پہ تھے، 5 روپے پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں جنت کے سوداگر کھڑے ہیں، لیکن فکر ہی کوئی نہیں، نہ خود پڑھے نہ اولاد کو پڑھایا، یوں ہی بس ٹھیک ہے، زندگی گزر جائے گی۔ میں نے چینجنگ کی، پورا ہفتہ نہیں پڑھ سکتے یار، ہفتے میں 2 دن پڑھ لو، ہفتے میں 2 دن 4 آیتیں 2 دن منتخب کر لو، 4 آیتیں ترجمہ تفسیر سے سیکھ لیا کرو، اور کوئی نسبت تو رکھو یار، ہفتے 1 دن کر لو، کوئی نسبت تو رکھو قرآن سے، اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا، تے جانا سارے ہیں جنت چ، نیت سب کی یہی ہے، جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جائیں گے، اعلیٰ۔ یہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، یاد رکھنا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔